الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ جزا اللہ عنا محمد محو اہلہ۔ سب پیار محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے اور ہر طرح کا درود و سلام نبی مکرم نور مجسم سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے۔ ماشاءاللہ صوفی حارث اسلم نے بہت ہی پیارے انداز میں اہل بیت اطہار کا ذکر فرمایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور جو نہ ختم ہونے والی گفتگو کے الفاظ مبارک الفاظ بیان فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کے رزق روزی عمل میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس مختصر سے وقت میں اختصار کے ساتھ چند باتیں گوشگوار کروں گا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی اور اس زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے کچھ بھی اس دنیا میں بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، یہ تو گارنٹیڈ بات ہے، لیکن ہم گناہ گار خطا کار اس کو نہیں سمجھتے، اللہ رب العزت کی حکمتوں کو نہیں کان پہ دھرتے، یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ گو کہ یہ مقدس اور مقدم مہینہ محرم الحرام کا جا رہا ہے اور یہ نہیں جیسا کہ صوفی حارث اسلم نے فرمایا کہ صرف محرم کے مہینے بھی اہل بیت اطہار کو یاد کرنا چاہیے، نہیں، ایسی بات نہیں۔ ہر لمحہ ہر پل ہمیں آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنی چاہیے اور ہمیں اس کا ثبوت دینا چاہیے کہ جب تک ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کریں گے اس وقت سے لے کر اور ہمارے آخری ایام تک اللہ رب العزت کی نعمتیں برکتیں ہم پر آتی رہیں گی اور ہمارا چہرہ، ہمارا باطن اور ظاہری باطن جو کچھ بھی ہے وہ اس نور سے معطر رہے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے کہ اگر ہم صرف جیسے رمضان کے مہینے آتے ہیں صرف رمضان کے مہینے میں ہی روزے رکھیں، نہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے زندگی کے بہت سے ایام روزوں میں گزارے اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے دلوں میں ہر وقت ہر لمحہ موجود رہنی چاہیے۔ دیکھیں میرے عزیز دوستو بھائیوں، بات یہ کہ لڑائی جھگڑا ہر ایک میں ہوتا ہے، یہ بات اچھی تو نہیں، لیکن پھر بھی بشری تقاضے کے حساب سے ہم سب میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن اس لڑائی جھگڑے میں ہم کو آپے سے باہر ہونا وہ غلطی ہے۔ غصے کو اسی لیے اسلام میں شریعت نے حرام قرار دیا ہے کہ غصہ حرام ہے،
کیونکہ غصے میں انسان بعض اوقات ایسے ایسے الفاظ بیان کر دیتا ہے جو کہ بعد میں ندامت کا باعث بنتے ہیں. اسی لیے غصہ حرام ہے کہ اس کو پی جاؤ. اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں اور پانی پئیں اور درود اسلام کا ذکر کریں، اور انشاءاللہ عز و جل جب آپ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر خیر کریں گے، ذکر مصطفیٰ کریں گے، تو آپ کے اندر مٹھاس پیدا ہوگی، اور جب مٹھاس پیدا ہوگی تو انسان میں نورانیت پیدا ہوگی. اور پھر نام ہو محمد عربی کا تو نورانیت پیدا نہ ہو، مٹھاس پیدا نہ ہو، یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. آپ آزما کے دیکھ لیں، یہ تو میرے کہنے کی بات ہے، آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ کو خود بخود محسوس ہوگا. اور جب اگر آپ دیکھیں نا کہ آپ میں مٹھاس، محبت، چاشنی پیدا نہیں ہو رہی، اس لیے سمجھ لیں کہ آپ میں کچھ غلطیاں ہیں جس کو سدھارنے کی ضرورت ہے. میرے عزیز دوستو، میں بات کر رہا تھا لڑائی جھگڑے کی. تو لڑائی جھگڑے میں لڑائی تو جھگڑا ہونا ہے، لیکن اس میں گالی گلوچ کرنا وہ ایک مومن کی شان نہیں. گالی گلوچ سے بچنا ایک مومن کی شان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن، کسی نے پوچھا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو ہماری جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے نا، وہ ایک جھوٹ سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے. آپ آزما کے دیکھ لیں آپ کی زندگی میں، روزمرہ زندگی میں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے نا، تو وہ ایک جھوٹ سے ہی شروع ہوتی ہے. سچ کہیں گے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، زندگی آپ کی اطمینان سے گزرے گی اور آپ کو سکون میسر آئے گا. جہاں آپ نے جھوٹ کا سہارا لیا، آپ میں لڑائی جھگڑے کی شروعات ہو گئی. یہ سمجھ لیں. اللہ رب العالمین ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر جب ناراضگی پیدا ہو جائے تو گالی گلوچ سے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کر لے. اور جب خاموشی اختیار کر لے تو اگر نہیں اس کا آمنا سامنا نہیں کر سکتے تو تھوڑی سی دوری اختیار کر لے، اپنے آپ سے اس سے دوری اختیار کر لے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دوری اختیار کر لیں، لیکن 3 دن سے زیادہ کا وقت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جس نے 3 دن کے بعد جس نے پہل کی، وہ سیدھا جنت میں جائے گا. اب اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ جب لڑائی ہو، جھگڑا ہو، لیکن صلح صفائی میں بھی آپ پہل کر لیں تو اس کے آپ کو کیا کیا مقامات دیے جا رہے ہیں. بس اسی سلسلے میں ایک چھوٹی سی بات میں عرض کروں گا. حضرت، کیونکہ دن ہے عاشورے کے، محرم الحرام کے مہینے ہیں، اور امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بات عرض کر کے ختم کروں گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ایک بھائی ہیں جو حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ماں کی طرف سے فرق ہے لیکن باپ کی طرف سے سگے ہیں. دونوں بھائیوں میں کچھ الجھاؤ پیدا ہو گیا، کچھ ناراضگی پیدا ہو گئی کہ جو کسی بات پر طوالت اختیار کر گئی. تو حضرت محمد بن حنیفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے بڑے بھائی ہیں، تو کوئی بات نہیں، میں چھوٹا ہونے کے ناطے میں خود جا کے ان سے معافی مانگ لیتا ہوں، تو بات ختم ہو جاتی ہے. وہ اسی سلسلے میں جا رہے تھے کہ راستے میں یک ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک آ گئی، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ناراضگی میں دور کرنے کے لیے پہل کرے گا، صلح میں پہل کرے گا، تو وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا. تو حضرت محمد بن حنیفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی لمحے واپس پلٹے
اور گھر واپس آ گئے. تو گھر واپس آنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاصد کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں ایک رکہ دیا. اس رکے میں کچھ تحریر کیا تو کہا کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دیں. وہ قاصد گیا، انہوں نے جا کے وہ رکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پیش کیا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ رکہ پڑھا تو اس میں یہ تحریر تھا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، ہم میں ناراضگی ہے، تو میں آپ سے صلح کرنے کی غرض سے آ رہا تھا کہ اچانک مجھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان، ان کی حدیث مبارک یاد آ گئی کہ جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں سیدھا جائے گا. تو میں نہیں چاہتا کہ میں چھوٹا ہونے کے ناطے میں آپ سے پہل کر لوں. آپ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، تو میں یہ کیسے کر سکتا ہوں کہ آپ کے ہوتے ہوئے میرے بڑے بھائی ہونے کے ناطے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بشارت ہے کہ آپ نوجوانوں کے سردار ہوں گے. تو میں تو ایسی بات کر نہیں سکتا کہ آپ کے بغیر میں پہلے چلا جاؤں جنت میں، لہذا اسی لیے میں واپس گھر آ گیا ہوں. تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے بھائی کے پاس گئے اور ان کے سینے سے لگایا، پیار محبت کیا. تو یہ میرے دوستو، یہ ہے بات محبت کی، یہ ہے بات اہل بیت کی طہر کی، یہ ہے بات ہمارے سے رسول کی، یہ ہے بات ہمارے ان قائدین کی جن کی وجہ سے آج اسلام اس مقام تک پہنچا. یہ ہے بات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جنہوں نے کربلا کے میدان میں پیارے اپنے نانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سر بلندی کے لیے اپنا سر قربان کر دیا. حالانکہ اگر ان کے لیے پانی کی قلت ہو، یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کے لیے جنگ کرنی تھی، یہ تو بالکل ایک ناممکن میں سے ایک بات ہے. جس کے نانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی انگلیوں سے، پوٹوں سے پانی کے چشمے بہتے ہوں، تو کیا ان کا نواسا اس طرح جان دے گا؟ نہیں، ایسی بات کبھی ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو حکم الہی ہے، اور یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی شان ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا کے دین کو بلند فرمایا. اگر یہ بات نہ ہوتا، اگر ایسی بات نہ ہوتی، تو آج ہر گھر میں یزید ہوتا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہماری قائدان کی کتابیں کہہ رہی ہیں. اگر آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قربانی نہ دی ہوتی تو آج ہر گھر میں یزید ہوتا. لیکن اللہ رب العزت کو یہ بات منظور نہیں تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک جانشین، ان کے دین کا جھنڈا اٹھانے والا کفار سے کہ بیعت کرے. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کسی بزدل سے، کسی ناپاک انسان کے ہاتھوں بیعت کرے. یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو، اپنے صحابہ کرام کو وہ تعلیمات دیں جو کوئی عطا کر ہی نہیں سکتا، تو اس کا یہ دیکھنے اثر یہ ہے کہ ان کے نواسہ رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے اپنی جان کا نذرانہ دیا، اور آج اسلام بلندیوں پر ہے. وہ شہید جو کرب و بلا میں شہید ہوئے، ان کا نام جگمگا رہا ہے. ان کی وہ چاند ستاروں کی طرح رونق دمک ہو رہی ہے. اور وہ ناپاک یزید ملعون وہ کہاں ہے جس کا نام لینے والا کوئی نہیں؟ تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرنی چاہیے کہ ہمیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں تعلیمات دیں، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ رب العزت کے دین کی جو تعلیم ہمیں دی، ہمیں اس کے لے کر آگے بڑھنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر میرے سے کسی وجہ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے.
اور ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔